بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ہمارے یہاں سال بھر ہی یہ معمول رہتا ہے کہ جمعرات کو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر دین کی باتیں مفید باتیں سنائی جاتی ہیں، بعد نماز جمعہ بھی سنائی جاتی ہیں، اور رسماً و روایتاً نہیں سنائی جاتی بلکہ افادتاً و افاظتاً و تذکیراً و تلقیناً اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں میں دین و ایمان پیدا ہو جائے، دین اور ایمان زندہ ہو جائے، غفلت دور ہو جائے اور ایمان کی قدردانی پیدا ہو کر وہ صحیح مسلمان بن جائیں کہ وہ ایمان اور اسلام جو صرف ان کے دل میں ایک عقیدے کے طور پر ہے، ان کے اعضاء و جوارح میں عمل حال اور مقام کے طور پر آ جائے، ان کا ظاہر بھی مسلمان ہو جائے، ان کا اندرون بھی مسلمان ہو جائے، ان کی آنکھ بھی مسلمان ہو جائے، ان کی زبان بھی مسلمان ہو جائے، ان کے اعضاء و جوارح بھی مسلمان ہو جائے، یعنی فرما بردار، اور ان کے کاروبار بھی مسلمان ہو جائیں، تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، ملازمت، ان کی خلوت بھی اللہ کے خوف و ڈر کی بنیاد پر اللہ کی فرما برداری کا مظہر بن جائے، اور ان کی جلوت بھی اللہ کے ساتھ معاملے کی بنیاد پر عبدیت اور بندگی کا پیکرے محسوس بن جائے۔ اس جذبے سے اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہوئے نسبت علم و نسبت حمل علم کے پیش نظر اور دینی اور ایمانی بھائیوں کا ایک حق سمجھتے ہوئے یہ نظام رکھا گیا ہے۔ وہ مجلس مختصر ہوتی ہے، تشہیر اور اشتہار کا، اظہار و مظاہرے کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ فضل ہے، باری تعالیٰ کا اس کی عنایت ہے، ہمارا معمول نہیں۔ میں کہہ بھی دیا کرتا ہوں بھائی ہمیں تو ظاہر سے اور اظہار سے کوئی مناسبت نہیں ہے، ایسی بات نہیں جو زبان سے کہی جا رہی ہو۔ الحمدللہ ہمارا ہر عمل اس کا شاہد اور گواہ ہے۔ ہمارے مدرسے کا کہیں کسی نے کوئی نام بھی نہیں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کہیں سڑک پر ایک تیر لگا دیا جائے، تیر بنا دیتے ہیں، وہ مقصد وہ جو بھی ہو، بہرحال ان بیچاروں کی نیت تو وہ جانے، لیکن ہوتا ہے اور رہبری رہنمائی ہوتی ہوگی کہ لوگ عام مدرسے میں اچھی نیت ہوتی ہوگی، ہماری بھی کوئی اور اچھی ہی نیت ہے، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ اتفاق سے یہاں بھی مدرسے کا کہیں نام نہیں ہے، ہم بھی بے نام و نشان ہیں، ہمارا یہ مدرسہ بھی بے نام و نشان ہے، ہمیں تو کام سے کام ہے، بس اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، یہی ان کی تعلیمات میں پڑھا ہے، یہی سنا ہے، اسی پر ہماری تربیت کی گئی ہے۔ نام سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو کام ہے۔ تو کوئی اشتہار و تشہیر نہیں، جن کو پتہ ہے لوگ آتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ دین کی بات سنا دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے۔ ویسے بھی معمول رہتا ہے دینی مذاکرے کا، ادھر ادھر جا کر بھی دین کی بات سنائی بتائی جاتی ہے۔ اب یہ جی تو چاہا کرتا ہے کہ سال میں کئی مرتبہ ہو جائے، نہیں ہو پاتا، ہمارے اسباب وسائل نہیں ہیں، ورنہ جی چاہتا ہے کہ ہر مہینے میں ہو جائے ایسی ایک مجلس، 3 مہینے میں ہو جائے، نہیں ہو پاتی۔
گو یہ موسم کے اعتبار سے اجلاس اور یہ ایک اسی کا ایک جز جو ایک بڑی مجلس، بڑی محفل، بڑی نشست، ایک بڑے دینی مذاکرے، ذرا وسیع پیمانے پر تذکیر و تعلیم و تلقین و تبلیغ کے لیے منعقد کی جاتی ہے، وہ سال کے موسم کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے یہ انہی مہینوں میں منعقد ہو پاتی ہے کہ جن مہینوں میں دیگر اور مدرسے والے بھی اپنے سالانہ اجلاس اور جلسے منعقد کرتے ہیں، مگر اس جلسے کو ان جلسوں کے قبیل سے ویسا کوئی رسمی قسم کا، رواجی قسم کا مالیات کی فراہمی کے لیے یا وصول یابی کے لیے ایسا کوئی جلسہ نہ سمجھا جائے۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم کبھی کہتے بھی نہیں، یوں کوئی تعاون پیش کرتا ہے، پیش کرتے ہیں، سارے سال پیش کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، لیکن جلسے کا مقصد وہ نہیں ہے۔ یہ جلسہ انہی مجالس اور انہی نشستوں کا ایک اہم بڑے پیمانے کا ایک حصہ ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذرا عمومی طور سے وسیع پیمانے پر لوگوں کو بلایا جائے، جمع کیا جائے اور ان سے کچھ دین اور ایمان کی ضروری باتیں جن کی اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ کہی جائیں۔ یہ ہمارے طلباء چونکہ شوق ہوتا ہے ایسے موقع پر طالب علموں کو بھی کچھ اپنا سبق سنانے کا، تو کچھ سنا دیتے ہیں، اس میں بھی یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اس سے بھی ایک تعلیم جائے، ایک سبق جائے کہ دیکھو بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، امت کو دے کے گئے ہیں اور فرما کے گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک اسوہ و نمونہ اور پاک سیرت زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، ہر حال سے متعلق، ہر عمل سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے اور بتا کے گئے کہ اگر آنے والے مسلمان اور آنے والی امت ان چیزوں سے چمٹی رہے گی اور مضبوطی سے تھامے رہے گی تو کبھی راہ نہیں بھٹکے گی، منزل تک پہنچے گی اور کامیاب ہوگی۔ مگر امت چھوڑ چکی ہے۔ صاف طور سے کہا جاتا ہے اسلام ایسا مذہب ہے، قرآن میں یہ خوبی ہے اور دین میں یہ خوبی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا جب لوگ اسلام کو اجنبی بنائے ہوئے ہیں؟ خالی اس کے فضائل بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، عمل نہیں کرتے۔ ایک شخص کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، بڑا حاذق اور ماہر طبیب ہے اور نسخہ بھی اس نے اپنے حذاقت فن کی بنیاد پر نہایت جامع لکھا ہے، اگر استعمال کرے تو ماشاءاللہ صحت مند ہو جائے، شفایاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، لیکن نسخہ نہیں استعمال کرتا۔ ہاں بگھارتا ہے بہت، میں ایسے طبیب کے پاس گیا جو ایسا ماہر ہے، کیا کہنے اس کے اس نسخے کے، بڑا شاندار نسخہ لکھا ہے، لیکن اسے استعمال کرتا نہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کا کیا کہنا، قرآن پاک و حدیث شریف کی تعلیمات کا کیا کہنا، مگر ہم بگھارتے رہیں اور عملی طور پر ہماری زندگی اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اور احکام سے خالی ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت اقدس مصلح الامت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ، بڑے عجیب بزرگ تھے، پیر نہیں تھے، وہ شیخ تھے اور علم، دقیق علم رکھتے تھے، وسیع علم۔ اب تو پیر ایسے ہو گئے کہ بس کیا بتایا جائے، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، بس ورد و وظیفہ ہوا اور پیر بن گئے۔
ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، شیخ تھے کامل علم و عمل رکھنے والے تھے، اور ہر طبقے میں نفاق کی تشخیص فرماتے تھے۔ نفاق، مشائخ میں نفاق، علماء میں نفاق، واعظین میں نفاق، مدرسین میں نفاق، اہل مدارس میں نفاق، طلبہ میں نفاق، حکام حاکمین میں اور محکومین میں نفاق، مریدین میں نفاق، اور صحیح تشخیص ہوتی تھی۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک مصرع تو پورا صحیح یاد آتا ہے، وہ بھی کافی ہے اس مضمون کے سیاق میں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ داد قرآن کی نہ دو، قرآن کی نہ دو، اس پہ عمل تم کرو، اور پیش خالق کائنات داد کی حاجت کیا ہے؟ اور کچھ ہے لیکن مضمون یہی ہے، داد قرآن کی نہ دو، اس پہ عمل تم کرو۔ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ عمل تو ہے نہیں، عمل سے ہر طبقہ ہٹتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ جو دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور اچھی باتوں کے لیے کسی نے کوئی مکتب قائم کر رکھا ہے، کسی نے مدرسہ قائم کر رکھا ہے، کسی نے خانقاہ قائم کر رکھی ہے، کوئی واعظ بنا پھر رہا ہے، برا حال ہے۔ کہاں رہ گیا دین؟ صرف زبانوں پر رہ گیا؟ دین صرف کاغذ اور قلم میں رہ گیا؟ قلب کے اندر، دل و دماغ میں کتنا دین ہے، اور اعضاء و جوارح میں کتنا دین ہے؟ میں کیا عرض کروں آپ لوگوں سے؟ ہمارے یہاں اس موقع سے یہاں حاضر ہونے والے، تشریف لانے والے عام طور سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اہل مدارس بھی ہوتے ہیں، ان میں اہل انتظام بھی ہوتے ہیں، مدرسین بھی ہوتے ہیں، طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں۔ جلسہ کس لیے منعقد کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم آپ حضرات سے کچھ کہیں۔ کیا کہیں؟ بہت برا حال ہے اس وقت میرے بھائی۔ ہم کتنا ہی زبان سے داد دیتے رہیں کسی چیز کے بڑھیا ہونے کی، اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں ہمیں نفع اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ شخص نسخے کی داد دے رہا ہے، اس طبیب کے کمال و حذاقت فن کی داد دے رہا ہے، دس کے سامنے بیان کرتا ہے، نسخہ نہیں استعمال کرتا۔ فائدہ ہوگا جب نسخے کو استعمال کیا جائے، محض فضائل بتا دینے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت علم کے مطابق عمل کی بہت بڑی کمی ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ علم کے مطابق عمل کی بہت بڑی کمی ہے۔ کیا کہوں آپ حضرات سے، کس طبقے سے کیا کہوں؟ مقتدر مشترک بات تو یہی ہے کہ ہر بندہ اور بندی اللہ کے جس قانون کی تعمیل کا معاہدہ کیے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ مومن کہلاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے، اسے اپنے اس معاہدے کو نبھانا چاہیے، اس معاہدے کو نبھانا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ نمازوں ہی کی پابندی نہیں، روزے ہی کا اہتمام نہیں، حج اور زکوٰۃ فرض ہو جاتے ہیں ان کا اہتمام نہیں، سچائی امانت داری اٹھ گئی، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اٹھ گئی، امانتیں اٹھ گئی، جھوٹ عام ہے۔ دیکھو کس کس طرح لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہر طبقہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر طبقہ، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، اور تعلیم و تعلم کا نظام چلانے والے بھی، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس جھوٹ
کوئی مہذب طریقے سے بولتا ہے، کوئی غیر مہذب طریقے سے بولتا ہے، جھوٹ عام ہو رہا ہے، حلال اور حرام کمائی میں امتیاز اٹھتا جا رہا ہے، دھوکہ دڑی، ہیرا پھیری، رشوت ستانی عام ہو رہی ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ آئے وہ حلال ہی ہو۔ کتنے چور دروازے ہیں کہ مشتبہ اور حرام روپیہ پیسہ خوب گھسیٹ رہے ہیں لوگ، اس کے لیے ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، قتل و غارت بھری ہے، دوسرے کی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ ہے، دوسروں سے پیسہ قرض کے طور پر لے کر یا کوئی سامان خریدا ہے جس سے اس کا حق بنتا ہے اسے مکر جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ بہت برا حال ہے۔ بہت فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے یہ تعلیم و تعلم کا نظام جو ان مدارس کی صورت سے قائم کیا تھا، مقصد صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا، مقصد تھا دین کو زندہ کرنا، اللہ کے قانون کی بالادستی، اور ہر طبقے میں اللہ کے اس قانون کو رائج کرنا، شائع کرنا، زندہ کر دینا، منتقل کر دینا، اور کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا، جسے صبغت اللہ کہا جاتا ہے۔ مگر اب حال یہ ہے او خیشتن گمست کرا رہبری کنت، ہمارے اندر ہی وہ دین کا رنگ نہیں ہے، تو مسند پر بیٹھ کے جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں عملی زندگی میں وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا، نہ زبان کے عمل میں، نہ آنکھ کے عمل میں، نہ ہاتھ و پیر کے عمل میں، نہ معاشرات میں، نہ معاملات میں، نہ اخلاق میں، نہ روپیہ پیسہ کمانے میں، نہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے میں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ۔ کتنی برکت ہوئی ہمارے ان اکابر نے جو یہ مدارس دینیہ قائم کیے، تھوڑے ہی دنوں میں امت کی کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ آج مدارس اور مکاتب میں اضافہ ہے، لیکن امت کے منکرات میں بھی اضافہ ہے، گناہوں میں بھی اضافہ ہے، برائیوں میں بھی اضافہ ہے، بجائے کم ہونے کے منکرات بڑھ رہے ہیں، ہسپتال کی تعداد بڑھ رہی اور افسوس کے بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ یا تو ہسپتال کی دوا کامیاب نہیں، صحیح دوا نہیں تیار ہو رہی، یا دوا تیار ہو رہی تو دی نہیں جا رہی ہے، اس کی سپلائی نہیں ہو رہی، مریضوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر طبقے کو اپنا جائزہ للہ فی اللہ پورے اخلاص کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ہمارے جو اکابر و بزرگان دین تھے وہ پہلے خود اب اس دین کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی عمل اللہ کی منشا کے خلاف، مرضی کے خلاف، حکم کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف دوربین سے بھی اگر کوئی دیکھے تو نہیں پا سکتا تھا۔ ہمارا حال ایسا نہیں ہے آج، اس لیے ہماری تعلیم میں، ہماری تلقین میں، ہماری محنتوں میں وہ خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے تعلیم و تعلم کے نظام میں وہ خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے ان مدارس اور مکاتب پر وہ نتائج، وہ ثمرات مرتب نہیں ہو رہے، وہ دینی خدام نہیں تیار ہو رہے کہ جو مدرسے سے نکل کر مسلمانوں میں انقلاب صالح پیدا کر سکے اور برپا کر دیں۔
پہلے ایک فارغ ایک فاضل ایک امت کے درجے میں ہوتا تھا، چند حضرات فارغ ہوتے، وہ ایک امام ہوتے تھے۔ دیکھیں شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا، اور یہاں سے کا سلسلہ تو بہت پہلے سے استاد العلماء حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نور اللہ مرکزہ نے کیسے افراد تیار کیے، ہر ایک امت کے درجے میں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناموتی قدس روح کو دیکھیے، حضرت مولانا گنگوہی، حضرت مولانا، پھر اس کے بعد چراغ سے چراغ چلتے چلے گئے، کیسے کیسے حضرات، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عثمانی، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی، ان میں سے ہر ایک آفتاب و مہتاب۔ دارالعلوم دیوبند انہوں نے قائم کیا اور مدارس قائم کیے۔ کیسے لوگ تیار ہوئے کہ بر صغیر میں انگریز اسلام کا بیج مارنا چاہتا تھا، انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کے چھکے چھوڑ دیے اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے دینی خدام کو، اہل مدارس کو، کیا بات ہے ہمارے اس کاروبار میں وہ خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ پانی کہاں مرا ہوا ہے؟ یہ دینی مدارس دین کی نشر و اشاعت کے لیے تھے، یہ ایسی جگہ تھی کہ 24 گھنٹے اگر کوئی رہ کر ان کا جائزہ لے وہاں کوئی ناجائز چیز نظر نہ آئے، مگر افسوس اب ایسا نہیں رہا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں اہل مدارس ہے، یہ تو صحیح ہے کہ فائدہ ان سے اب بھی بہت ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسے ویسے تیار ہو ہی جاتے ہیں، نکل ہی جاتے ہیں۔ میرا منشا تو اس سے اوپر بات کرنے کا، اٹھ کر بات کرنے کا ہے کہ بھائی ہمارے مدارس میں اس کا پورا اہتمام رہنا چاہیے، کوئی چیز ہمارے نظام میں اللہ کے قانون کے خلاف نہ ہو۔ کبھی گوارا نہیں کیا۔ میں سنایا کرتا ہوں جہاں اہل علم ہوتے ہیں، فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ شورا میں ایک رکن تجویز کرنے کی بات تھی، دیوبند کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو دیوبند کی نمائندگی کرے، مگر چونکہ اس شخص میں شورا کا رکن بننے کی اہلیت و صلاحیت نہیں تھی، حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ نے صاف فرما دیا تھا کہ شورا کی اہلیت نہیں، اس لیے اس کو رکن نامزد کرنا جائز نہیں، ہم ناجائز کام نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں مدرسے چلانے والے ان کو اپنے اکابر کے اس طرز عمل کا پتہ ہے کہ نہیں، اور ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی اسوہ و نمونہ ہے یا نہیں، یا یہ کوئی ان کی خصوصیات میں تھا؟ ہمارے سب اکابر ایسے ہی تھے، کبھی انہوں نے کوئی ناجائز چیز گوارا نہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ راوی ہیں، یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ معاملہ بہت نازک تھا، شورش اور فتنے کا اندیشہ تھا، یہاں تک کہ مدرسہ بند ہو جانے کا اندیشہ تھا، اور ہم نے حضرت سے عرض کیا حضرت اس مسئلے سے رکھ لیا جائے، فیصلے تو حضرت کی منشا کے مطابق ہی ہوں گے، اصول و ضابطے کے مطابق، حضرت کے خدام ہی ہیں۔ فرمایا نہیں، ناجائز ہے، ہم ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ اور جناب اگلی بات فرما دی، مدرسہ بند ہو جائے، مدرسہ مقصود نہیں، رضائے رب مقصود ہے۔ اگر مدرسہ بند ہو جائے گا تو ان سے باز پرس ہوگی، اور اگر ہم ایسا رکن مقرر کریں گے، ناجائز کام کریں گے، تو پھر ہم سے مواخذہ ہوگا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس روح فرماتے ہیں حضرت کے اندر وہ قوت قلب تھی، کچھ نہیں ہوا، فتنہ فرو ہو گیا۔ یہ حضرات اہل دل تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہی ہے جس سے انسان کے قلب کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ کمال محبت اور کمال خوف و خشیت کا حامل، اور ان کے قلوب اس کے حامل تھے، کہاں فتنے وہاں پر رکتے تھے اور کہاں ان کو کوئی تاثر ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، یوں ہی گزر گیا۔
ان حضرات کے پیش نظر ان مدارس دینیہ سے دین کی نشر و اشاعت تھی، اور دین کی نشر و اشاعت سے اپنے دینی ایمانی بھائیوں کا فائدہ اور اس کی جو اصل کیا کہنا چاہیے، اصل جو اس کا مقصد تھا، اس کے پیچھے علت العلل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو آدمی وہی کام کرے گا جو جائز ہوگا، جو ناجائز ہوگا وہ کیوں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اب ایسے حضرات، اب کیا کہوں، ہم لوگوں میں وہ قلوب اور وہ دل نہیں رہے، وہ قوت قلب نہیں رہی، ڈھل مل ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں مقصد بھی کیا ہے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں مقاصد کا بھی نہیں پتا ہے ہم اہل مدارس کو، میں تو یہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ امت کا بڑا مسئلہ ہے فقدان شعور۔ آج امت کے کسی طبقے کو شعور حاصل نہیں، شعور کا فقدان۔ واعظ نہیں جانتا کہ تو واعظ کس لیے کہہ رہا اور واعظ کا مقصد کیا ہوتا ہے، پڑھانے والے کو نہیں پتا کہ تدریس کس لیے ہے، کیا اس کا مقصد ہے، مدرسہ قائم کرنے والے کو نہیں پتا، محتم کو نہیں پتا، منتظم کو نہیں پتا، طلبہ کو نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھنا چاہیے۔ ہر طبقہ بے شعوری کا شکار ہے۔ وہ حضرات باشعور تھے، متیقظ تھے، آج کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ جائز ناجائز کے تو مجھے بات یاد آئی، وہ تو حالانکہ اتنی پہلی بات ہے، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ کے متعلق سنا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، دو باتیں فرماتے تھے، تو ایک سناتا ہوں کہ پہلے جائز اور ناجائز کا لفظ سنتے تھے، اب تو مدرسوں میں جائز اور ناجائز کا لفظ بھی نہیں سنتے، وَكُلُّهُ يَجُوزُ، فرق ختم ہو گیا، فرق ہو گیا۔ مجھے کہنا ہے یہاں ایک بات، مدرسے والے کم ہوں یا زیادہ، عوام بھی سن لیں، چونکہ اس کا تعلق عوام سے بھی ہے۔ اگر عوام پکے ہو جائیں کہ ہلڑ بازی نہیں ہونے دیں گے اور شریعت کے خلاف کام نہیں ہونے دیں گے، تو دیکھیں پھر کس کمیٹی کی، کس شورا کی، کس محترم کی جرأت ہے کہ پھر وہ ان کا مقابلہ کرے، ان کا سامنا کرے۔ مگر جن بیچاروں کو، عوام کو پتہ نہیں ہوتا نا، انہیں تو یہ لوگ ایسی ایسی باتیں سجاتے ہیں اور ایسی لیپا پوتی کی باتیں کرتے ہیں کہ دکھائیں گے کہ بہت بڑا دین ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لے لو ایک بچے کو گود، جنت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے لیے، اور اگر جنت نہ ملی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ کیا ہو رہا ہے مدرسوں میں؟ تماشے ہو رہے ہیں، یہ مداریوں کو بلایا جا رہا ہے، کھیل کرایا جا رہا ہے، ڈگڈگیاں بجائی جا رہی ہے، بندر نچائے جا رہے ہیں، جیسے مداری ہوتے ہیں ڈگڈگی بجاتے ہیں، بندر نچاتے ہیں، پیسے بھر کے لاتے ہیں۔ کچھ شرم آتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف و حدیث کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف حس ختم ہو گئی، غیرت اور شرم کا جنازہ نکل گیا، کسی کو حس نہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مدرسے نہیں چلائے، قوم کی تاریخ مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگ نہ بھی ہوتے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے کے گئے، شریعت دے کے گئے، لیلھا کنہارھا بیضاء نقیہ، ہر موقع کے لیے اسوہ نمونہ موجود ہے۔ فقہا نے ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا۔ یہ تو قربان جائیے ہمارے اکابر بزرگوں کے، انہوں نے کر کے بھی بتا دیا اور کہہ کے بھی چلے گئے، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے، خون کھولتا رہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم دین کا کام کرتے ہو تو دین کے طریقے پر کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق کرو۔ اگر مدارس دینیہ ہی میں سے دین کا جنازہ نکلے گا، سنت و شریعت کا جنازہ نکلے گا،
اللہ کے قانون کو پامال کیا جائے گا تو چکف رزقہ و برخیزت کجا ماند مسلمانی. عوام سے کہتے ہو کہ وہ شادی سنت کے مطابق کریں، رسوم و رواج کو چھوڑ دیں، اور بڑے بڑے اداروں کے لوگ بڑی بڑی باراتیں لے کر بارات گھروں میں جا رہے ہیں، کئی ہزار شادی کارڈ چھپوا رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے، مدرسے سے استعفا دینا چاہیے، ہر تعلق ختم کر دینا چاہیے مدرسے سے. کہے کے لیے مدرسہ چلا رہے جب قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے مدرسہ کیوں چلا رہے ہو؟ ان حضرات نے مدرسے چلائے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی بھٹی سلگ رہی تھی. اللہ کے دین کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھتے تھے، ان کا خون کھولتا تھا، ان کی صحت گھٹتی تھی. آج ہم ہی جنازہ نکال رہے ہیں. کیسے کیسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. میں نے بعض جلسوں سے متعلق احوال ضبط کر کے منگائے، بہت تکلیف ہوئی. مغرب کی نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، غروب سے 10 منٹ پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ایک مداری ہے جو ڈگ ڈگی بجا رہا ہے، بندر نچا رہا ہے، پیسے ہینٹ رہا ہے لوگوں سے، غلط سلط قسم کی باتیں بیان کرتے. اور حیرت ہے مجھے ان لوگوں پر جو حدیث پڑھانے والے ہیں، ایسے مدرسے کے جلسوں کا جز بنتے ہیں. وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی ماخوذ ہوں گے، ان کی بھی پکڑ ہوگی جب انہیں پتہ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، پھر شرکت کرتے ہیں. یہی فقہ النفس و قطب الارشاد حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ مولانا شیخ علی صاحب خان قدس سرور جب کانپور میں پڑھاتے تھے، 33-34 سال کی عمر تھی. امت کے حکیم اور ملت کے مجدد تو نہیں بنے تھے، مگر علم اس وقت بھی وافر تھا، کامل تھا. حضرت کے واعظ بھی ہوتے تھے، درس حدیث بھی ہوتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، تفسیر کا درس بھی دیتے تھے. بہت اچھا علم تھا. وہاں کانپور میں ایک مجلس مولود ہوتی تھی، اس میں حضرت خود کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، لکھا ہوا ہے. اس نیت سے جاتے تھے کہ دین کی باتیں بتاؤں تاکہ ان میں توحید پیدا ہو، کفریہ شرکیہ رسوم اور رواج سے وہ نکلیں، سنت کی طرف آئے، بدعت ختم ہو جائے. اور ہو رہا تھا، بڑے منافع اور فوائد ہو رہے تھے، اور حضرت کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. مگر وہ شخصیت، وہ فقیہ النفس و قطب الارشاد کی تھی، جن کی گھٹی میں فقہ پڑا ہوا تھا، جن کا فہم دین خالص تھا، کامل تھا، بالکل صحیح فہم نصوص تھا. جب ان کو پتہ چلا، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ایک دوسرے صاحب کے سامنے. انہوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو لکھا. حالانکہ حضرت تھانوی قدس سرور چاہتے تو کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اپنے شیخ کا ہم مشرب ہوں، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی میرے شیخ و مرشد ہیں. آج کی زبان میں بتاؤں، کہتے وہ میرے کوئی شیخ نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں، میں یوں سمجھتا ہوں، مگر نہیں. حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے علم اور کمال علم، حذاقت فن و علم اور کمال تقوی کے گروی رکھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی. جب پتہ چلا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور خط لکھا حضرت کو 1.5 صفحے کا عربی میں. اور پھر کیا لکھا ہے اس میں؟ پھر حضرت گنگوہی قدس سرہ نے خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس میں اس طرح اشارہ کیا کہ توبہ کرو توبہ، ورنہ میں ناراض ہوں. اور توبہ بھی کا گناہ خلوت میں ہوتا ہے تو خلوت میں توبہ، اور کھلم کھلا گناہ ہو تو پھر کھلم کھلا توبہ ہے. السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ التوبہ حسب الحوبہ. اور وہاں سے پھر ایک 2 طرفہ گفتگو شروع ہو گئی. مولانا تھا حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن اور لوگ کرتے تھے. حضرت ہمیشہ منافع اور فوائد لکھتے تھے. حضرت گنگوہی قدس سرہ اصول و قواعد کی بنیاد پر حکم شرعی کی تخریج و تطبیق کرتے ہوئے لکھتے تھے کہ ناجائز. ایک بات سنانا چاہتا ہوں جو اسی میں حضرت نے لکھی ہے. یہ اہل علم، اہل مدارس، پڑھنے پڑھانے والے
پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی میں تو حس نہیں، فریضہ ہی نہیں سمجھتے اپنا، کوئی کسی کو کہتا سنتا ہی نہیں۔ حضرت نے لکھا تھا بہت، میں ابھی اپنے افتاء کے طلبا کو اسے پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی مجموعے میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک چیز بھی، ایک عمل بھی اگر ناجائز ہو تو وہ سارا کا سارا مجموعہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک جز بھی اگر ناجائز ہو، سارا ناجائز۔ 2 نشستوں کا جلسہ ہے، 4 نشستوں کا جلسہ ہے، 1 نشست کا جلسہ ہے، بڑے بڑے اداروں کے مدرس انہیں بلا لیا، اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی وجہ سے اس جلسے کی، اس نشست کی تائید ہو رہی۔ یہ بھی لکھا تھا حضرت گنگوہی قدس سرہ نے، من کثر سواد قوم فهو منهم، آپ کی وجہ سے مجلس مولود والوں کی، مجلس مولود کی تائید ہوتی ہے، آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے۔ بندے کا معمول یہ ہے، معلوم کرتا ہوں کہاں بلانا چاہتے ہو، بتاؤ شروع سے آخر تک کیا ہوگا۔ اگر یہ دیکھتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے بے غبار ہے، کوئی اس میں شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے تو بہت اچھا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ اور آج کے جلسے چونکہ ایسے ہی ہیں تو تقریباً جاتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے تو پھر ان کو بتائے گا کون؟ ویسے بتاؤ، لکھ کے بھیجو، کوئی اثر نہیں ہوتا اس وقت جا کے بتانے کا، اور پھر آپ کے لیے وہاں جانا جائز ہی نہیں۔ آئے کہتے ہیں جی آپ بس اخیر میں 10 منٹ کے لیے دعا کرا دیجیے گا، میں نے کہا میں بھی تو اسی کا جز بن جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ حدیث پڑھانے والے آئے، چلے گئے، اور اس میں کتنے سارے اجزاء اس کے ناجائز ہیں، اس نشست کے، اس محفل کے، اس مجلس کے، اس جلسے کے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا فقہا سے پوچھے، وہ بتائیں گے کس طرح ناجائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام کے لیے ناجائز جائز ہو جاتا ہو۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے فرمایا دوہرا ناجائز ہے، اور اسی سیاق میں فرمایا کہ بعض لوگ جو یہ چندہ وصول کرتے ہیں جبر و اکراہ کا، جو خوش دلی سے نہیں دیتے، تو فرمایا والے کہتے ہیں جی ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، مدرسے کے لیے، دین کے کام کے لیے کر رہے ہیں۔ کہ دین کے کام کے لیے ناجائز، دوہرا ناجائز ہے۔ اگر مسجد بنانے کے لیے کوئی کسی کروڑ پتی کے یہاں عقب زنی کرے اور اس کا روپیہ پیسہ نکال لے 50 لاکھ، اپنے لیے نہیں، مسجد بنانے کے لیے، جائز ہو جائے گا، ثواب کا کام ہے یہ۔ میرے بھائی، مدرسہ تو وہ جگہ ہے، اور جن کے ساتھ علم کی نسبت لگ گئی تو اس نسبت کا تو حق یہ ہے کہ وہ جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ صوفیوں میں تو بدنام ہوں ہی، یہ علم کا بھی دھبا لگ گیا ہے، اس لیے قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر یہ دھبا نہ لگا ہوتا تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ مشت خاک قاسم کو بھی کوئی نہ جانتا۔ ایک قاسمی جو لکھتے ہیں، میں نے کہا کرتا ہوں کس شخصیت کی طرف تمہارا انتساب ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دارالعلوم سے فراغت کی بنیاد پر لکھتے ہیں، مگر اس شخصیت کی تو لاج رکھو، کدھر سے ہو تم قاسمی؟ تمہیں حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ کا پتہ بھی ہے، پڑھا انہیں، وہ کیا تھے، کیا علم تھا، کیا عمل تھا، کیا ان کی ادائیں تھی، کیا تقویٰ تھا، اللہ کی محبت کیسی تھی، خوف کیسا تھا، امت کا فکر کیسا تھا۔ جوئیں پڑ گئی تھی، کوچے چیلا میں جھنگلے پر پڑے ہوئے تھے، روکی سوکھی روٹی کھاتے تھے، وہ مل گئی، اور امت کا فکر کہ کیا ہوگا اس امت کا یہاں ان حالات میں، کہ انگریز نے ارادہ کر لیا ہے اسلام کا بیج مار دینے کا۔ تو کدھر سے قاسمی ہو بھائی؟ قاسمی لکھتے ہو، کچھ تو لاج رکھو۔ مدرسے والوں کی ذمہ داری اور زیادہ ہے،
کوئی کام مدرسے میں ناجائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ اگر مدرسے والے تھوڑا ناجائز کریں گے اور تھوڑا شریعت سے ہٹ کے چلیں گے تو یہ عوام اس کے مقابلے میں کئی گنا ناجائز کام کریں گے اور کئی گنا شریعت سے ہٹ کے چلیں گے۔ دیکھ لو آج ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تصویر کشی ہوتی ہے، فوٹو کھنچواتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کی وہ بناتے ہیں، چندے کا دھندا گندا، یہ چندہ مطاف بنا لیا لوگوں نے، اسی کے ارد گرد ان کا سارا نظام گھوم رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہمارے بزرگوں نے نہیں چلائے؟ ذرا دارالعلوم کی تاریخ تو پڑھو، کب لوٹا دارالعلوم نے عوام کو؟ پھیرا پھیری کر کے کب لوٹا؟ مدارالعلوم کی تاریخ پڑھو اپنے ان اکابر کو، جیسے انہوں نے مدرسے چلائے ہمارے مدرسے نہیں چل سکتے، آج نہیں چل سکتے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا نہیں چلتے تو بند کر دو، اگر شریعت کے مطابق نہیں چلتے تو بند کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا، تمہاری بات پرس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو تم سے بات پرس ہوگی۔ چاروں طرف اس وقت عجیب عالم ہے، باقی جیسے مداری کا تماشا، جا کے دیکھو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اہل علم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کیسے لوگ ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی زندگی میں نہ تدین ہے، نہ ورع ہے، نہ تقوی ہے، نہ علم کے موافق عمل۔ انہیں لالچ یہ ہے کہ 20,000 ہمیں مل جائیں گے، ڈھینگا مستی سے 5-10 لاکھ کرا دیں گے۔ اے فلاں، ارے بھائی فلاں کہاں؟ ہاں بھائی فلاں، بھائی میں اس سے بات کر، یہاں کو ذرا مجھ سے مسافہ کر لے۔ ارے بھائی دیکھ، اگر جنت چاہے تو میرے پاس اس کا نسخہ ہے۔ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، شرم کی بات ہے۔ زیادہ ہے اپنی ضرورت بتا دو، اپنی ضرورتیں بتاؤ، ایسے مدرسہ چلاؤ۔ ذرا پوچھو، دارالفتہ بھیجو فتویٰ، دارالعلوم بھیج دو، مدارالعلوم بھیج دو، وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے اسے لکھ کر کے بھیج دو، دیکھتا ہوں کون لکھے گا۔ میرے پاس دارالعلوم کا فتویٰ رکھا ہوا ہے اس طرح کے جلسوں کے ناجائز ہونے کا، لیکن میں یہاں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ موضوع تہمت ہے، میں اس کی نشر و اشاعت نہیں کرا سکتا۔ جتنا میرا کام تھا کر چکا ہوں، چپ کیسے نشر و اشاعت نہیں کرا سکتا۔ لوگ یوں کہیں گے کہ تو ہمارے مدرسے کا مخالف ہے۔ وقد قیل، اور کہا جا چکا بھی۔ اب میں یہاں بات کر رہا ہوں کسی خاص مدرسے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں جن مدرسوں کا یہ حال ہے اپنی خیر منائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ ہمارے محتمین اور یہ کمیٹی والے، شورا والے ایک لحاظ سے بیچارے قابل رحم ہیں کہ دوسروں کے نفع کی خاطر، شاید ویسے تو اپنے ہی خاطر یہ اپنا دین ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی قدس روح تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں منشی امداد علی صاحب نے مجھے ایک مرتبہ یہ نصیحت فرمائی تھی، میاں اشرف علی، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی خاطر اپنی گٹھری نہ اٹھوا دینا۔ مراد یہی تھا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس روح کا ارشاد ہے، واقعی یہ حماقت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی دوسرے کے دینی یا دنیاوی نفع کی خاطر اپنی آخرت اور اپنا دین ضائع کرے۔ کہہ رہا ہوں یہ بات تاکہ پہنچے مدرسے والوں کو، آ کے مجھ سے کوئی بات کرے، میں بات کرنا، بلکہ اب تو سوچا ہے کہ اگلے سال یہ موسم اور سیزن آنے سے پہلے میں خود مضمون مرتب کر کے بھیجوں گا۔ وقت کے وقت بھیجنے سے تو فائدہ نہیں ہے، اور کہیں تک ہو سکے گا تو جاؤں گا بھی، اور کمیٹی والوں کو بلاؤں گا کہ تمہارا بیوقوف بنا رہے ہیں، الو سیدھا کر رہے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ شریعت کے خلاف ناجائز کام کر کے اینٹیں کھڑی کر لو؟ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے
وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب محترم صاحب یہ آئے تو بہت فکر کر رہے مدرسے کا، بہت ترقی دے دی، کہ اینٹیں لگوا دی، اینٹیں تو بھٹوں پہ جا کے دیکھو کتنی زیادہ ہے۔ اینٹوں کے بڑھ جانے کا نام ترقی نہیں ہے، یہ بھول ہے آپ لوگ۔ ترقی نام ہے علم اور عمل کے بڑھنے کا۔ بقول ایک بڑے بزرگ کے کہ بڑا مدرسہ وہ نہیں ہے جہاں عمارت بہت بڑی بڑی ہوں، بڑا مدرسہ وہ ہے جہاں بڑے کے قانون اور منشا مرضی کے مطابق کام ہوتا ہو۔ یہ حضرت اقدس خان قدس سرہ کے مجاہدین و خلفاء میں مجھے اس وقت تردد ہے، حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب قدس سرہ یا حضرت شاہ پور پوری یا ایسے ہی کسی مجاز اور خلیفہ کا ارشاد ہے۔ بڑا مدرسہ وہ نہیں ہے جہاں اینٹیں بہت لگی ہوئی ہوں اور عمارت بہت بنی ہوئی ہو، جسے میں کہا کرتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ صاحب گنبد بھی ہو، مینار بھی ہو اور کرسیاں بھی ہوں۔ وہ نہیں ہے بڑا مدرسہ۔ بڑا مدرسہ وہ جہاں بڑے کے قانون و منشا کے مطابق کام ہوتا ہو۔ کیا آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے؟ اے اہل مدارس، اے دینی خدام، اے معتمین، اے اہل شورا، اہل کمیٹی، کہ مسلمان اللہ کا بندہ کسی بھی حال میں اللہ کے قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرے گا 10 حکموں میں سے کوئی نہ کوئی حکم لگے گا، فرض، واجب، مسنون، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، اطاعت، خلاف اولا، کوئی بھی کام۔ تو پیسہ وصول کرنا کوئی کام نہیں؟ کیا اپنے کو آزاد سمجھتے ہو؟ جیسے چاہو پیسہ وصول کرو، اور پیسہ کہیں خرچ کرنا کوئی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ آزاد سمجھتے ہو، جہاں چاہو جس مت کا پیسہ چاہو جیسے چاہو کر لو؟ ہرگز نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بڑے عالم اور اللہ والے، علم و عمل کے پیکر علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے تلامذہ میں ایک بڑے حدیث اور فقہ کے بڑے ماہر علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے، پہلے تو ایک بات فرماتے تھے پھر فرماتے تھے، اسی لیے اب اگر کوئی مجھ سے مدرسہ قائم کرنے کا مشورہ لیتا ہے تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ اگر مدرسہ آخرت کے لیے قائم کرتے ہو، آخرت بن جائے، سمجھ جائے، اللہ راضی خوش ہو جائے، تو کہا دنیا کا وبال ہے، دنیا کا وبال۔ کیوں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، جائز ہے ناجائز، صحیح ہے غلط، جائز ہے ناجائز، صحیح ہے غلط۔ اور اگر آخرت کے لیے قائم کرتا، اور اگر دنیا کے لیے قائم کرتے ہو تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کے لیے اگر قائم کرتے ہو، اپنی ساکھ بن جائے، عزت ہو، شہرت ہو، ہم بڑے ہوں، ہماری نیک نامی ہو، ہماری واہ واہ ہو، یہاں واہ واہ وہاں آہ آہ، تو پھر آخرت کا عذاب ہے۔ سوچ لیں یہ محتمین، اہل شورا، اہل کمیٹی اور یہ منتظمین، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات پہنچے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بن کے سب کام کرو۔ بندہ بننا صرف نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے، اور بندہ بننا صرف روزہ رکھنے ہی کے لیے نہیں ہے، اور بندہ بننا صرف حج اور عمرے میں نہیں ہے، بندہ بننا ہر جگہ ہے۔ کیسے وصول کرو گے اور کہاں خرچ کرو گے اور کس مد کا پیسہ کہاں لگاؤ گے، طلبہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، مدرسین کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معاملہ دہ در دہ نہ کریں، ورنہ بھائی اپنی آخرت تباہ کرنی ہے۔ تو مدرسہ دو دھاری تلوار ہے، آخرت سنور بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے۔
جڑ بھی سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے۔ مدرسہ جنت کا بھی راستہ بن سکتا ہے جب اللہ کے قانون کے مطابق مدرسہ چلاؤ گے، اور مدرسہ جہنم کا بھی راستہ بنے گا اگر قانون سے بالا تر ہو کر اپنی مرضی، اپنی منشا یا قوم اور برادری کی منشا، محلے اور کنبے والوں کی منشا، ان کے مطابق اگر چلاؤ گے اور منمانی کرو گے، سیدھا جہنم کا ٹکٹ ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ مدرسہ قائم کر لیا، ہم مدرسہ چلا رہے تو جنت ہمارا انتظار کر رہی۔ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ میں تو کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے اعمال میں سے شاید بہت بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا نمبر بہت پہلے آ جائے، یہ ہم اہل انتظام اور محتمین سے ان کے مالیات اور مدرسے کے نظم و انتظام کے متعلق بعض پرس کا بھی ہو، چونکہ جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ جسارت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سمجھتا ہی نہیں کوئی اپنے کو کہ میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں، ایسا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں بھی اسی برادری کا ایک فرد ہوں، میں نے بھی یہ مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، میں بھی انہی میں ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور فکر رکھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اپنی برادری کے اور لوگوں سے، محتمین، منتظمین، شورا والے، کمیٹی والے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، کوشش پوری رہتی ہے اس بات کی۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، کبھی کبھی کہہ بھی دیا جاتا ہے تحدیث نعمت کے طور پر، مجھے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے تعلق سے ذات باری تعالیٰ پر پورا اعتماد ہے، گو میں کچھ نہیں ہوں، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر اعتماد اور اطمینان اور ذات باری تعالیٰ کے نصوص، آیات قرآنیہ اور پھر احادیث شریفہ میں کیے ہوئے وعدوں پر پورے ایمان و اذعان و تصدیق و یقین کی اللہ لاج رکھ لے گا کہ مدرسہ ناجائز کام کیے بغیر بھی چل سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، امید ہے مجھے، نمونہ بنا دے گا، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ نمونہ ہے۔ میں کہتا ہوں آگے کوئی بتائے یہاں مجھے، میں اصلاح کر لوں گا، تزکیہ نہیں کرتا کہ یہ چیز ناجائز ہے، اصلاح کر لوں گا۔ مالیات کا نظام ہو، تعلیمات کا نظام ہو، داخلے خارجے کا نظام ہو، کوشش رہتی ہے اپنے ان بزرگوں کی صحبت اور جوتیوں کی برکت سے جو کچھ بھی ہو مسئلے کے معاملے۔ کون کہتا ہے کہ اس طرح مدرسے نہیں چل سکتے؟ لوگ دیکھنے آتے ہیں، گنٹور سے آئے ایک صاحب، سادات میں سے تھے، دارالعلوم زکریا کے محتم ڈرائیوری کر کے لائے گاڑی کی، مجھ سے وقت لیا اور جو میں نے وقت دیا اسی وقت آئے۔ ان کی شرافت و سلامتی تباہ کی بات، شوال کے مہینے میں آ گئے۔ میں نے کہا کیسے تشریف لائے؟ میرے لائی خدمت، بتایا جی ایک بہت بڑے امیر ہیں، ان کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں سفراء جاتے ہیں، انہوں نے یہ سنا تھا کہ اس مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے، اس کے بغیر مدرسہ چل رہا ہے، سفیر کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ذرا جاؤ ادھر تو دیکھ کے آؤ، اس زمانے میں سفیر کے بغیر مدرسہ کیسے؟ آئے، رہے، دیکھا، مجھ سے کچھ پوچھا، یہ مالیات کا نظام وہ میں نے بتایا، تعلیمات کا نظام وہ بھی میں نے بتایا، اور چونکہ دارالعلوم زکریا کے محتم تھے تو میں نے کہا بہت بڑھیا موقع ہے، بہتراں باید کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں۔ ان محتم کوئی بات پہنچ جائے کوئی بات نہیں، مولوی شریف صاحب تھے، میں نے ان کے کان خوب کھٹکھٹائے اور خوب ان کا دماغ کھڑکھڑایا۔ کہنے لگے حضرت اتنے سالوں میں اتنا کام، یہ تو سفارت اور چندہ ہوتا تب بھی اس سے زیادہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے،
کچھ دینا چاہتے تھے ہدیہ، میں نے کہا نہیں آپ سے کوئی تعلق نہیں. مدرسے کے لیے، میں نے کہا مدرسے کے لیے بھی نہیں اس وقت، پہلے سے تو آپ کی نیت نہیں تھی. ہمارے بزرگوں نے پورے استغنا کے ساتھ، عزت دین، عزت علم، عزت علماء کے ساتھ، اللہ کے قانون کو بالا رکھتے ہوئے، کوئی ناجائز کام نہ کرتے ہوئے یہ مدارس چلائے ہیں. آج نہیں چل سکتے کیا؟ اللہ کے دینے کا طریقہ بدل گیا؟ ہرگز نہیں، ہمارے لینے کے طریقے بدل گئے، ورنہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا معمول وہی ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام. شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. باہر سے کچھ نہیں ہے معاملہ. میرے بھائی رہتے ہیں، ان سے بھی کہا تھا، وہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا بتائیے کب کہا ہے کسی کے لیے؟ کبھی نہیں کہا. میرے بہنیں ہیں، میں پوچھو ان سے کب کہا. میرے شاگرد ہیں وہاں، کبھی نہیں کہتا. تو چل نہیں رہا، کون سا کام رکا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے باری تعالیٰ کا. ارے اللہ کے بندو، کم سے کم اہل علم کو بھی اگر قرآن و حدیث پڑھ کے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے وعدوں پر یقین نہیں ہوگا تو کوئی دوسری قوم اترے گی جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا؟ کھلی کتاب قرآن پاک و حدیث شریف، کیسے کیسے وعدے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. دین کی مدد تو یہی ہے، اس کی نشر و اشاعت، اس کے موافق عمل، و اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ کا تو کام یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا خود عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں. رزق و روزی تو ہم دیں گے آپ کو، اور انجام تو تقوی کا ہے. یہ نہیں ہے قرآن پاک میں؟ کیا بات ہے! وہ یقین کہاں گیا؟ قلب کی قوت کہاں چلی گئی؟ عمرہ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، پتہ چل جائے کوئی موٹی آسامی آئی ہوں، 2-4 گاڑی لگا دیں. علم کو ذلیل کر رہے ہیں، علماء کو ذلیل کر رہے ہیں، دین کو ذلیل کر رہے ہیں. پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر حجت الاسلام مولانا نانوتوی قدس لوگ، حضرت اقدس گنگوہی، شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا دیوبندی، حکیم الامت مولانا تھانوی، اور یہ سب حضرات، صرف حضرت تھانوی نہیں، اگر اس وقت ہوتے اور چندے کے تعلق سے یہ حالات دیکھتے، اس مروجہ چندے پر پابندی لگا دیتے. مگر کسی کو حس نہیں ہے، بالکل حس نہیں. بعض لوگ یوں کہیں ارے ہم کیسے مان لیں، ہمارا تو 20,000 کا کام بھی بغیر کہیں نکلے ہوئے نہیں ہوتا. کیونکہ تمہارا گمان مولا اور مالک کے متعلق یہی ہے تو نہیں ہوتا، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم تو اللہ کا کام کریں گے. وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ مدرسے کی ضروریات پوری کرے گا. تو جیسا تمہارا گمان ہے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ ہے، جیسے ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہو. اور بھائی ہم تو سیدھی بات یہ کہتے ہیں، دین کا کام دین کے مطابق کرنے کے مکلف ہیں یا نہیں؟ بات کر لو. سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کے مکلف ہیں یا نہیں؟ کیسے مستثنا ہو جائیں گے؟ کیسے بالا ہو جائیں گے؟ دیکھو کیوں خیر و برکت نہیں ہے. بے شک ہم نے عمارت بہت ساری نہیں بنائی، اور جتنی بنا لی وہ تو ضرورت کے لیے وہ بھی بہت ہے، اور بن ہی رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ منزل بن رہی ہے، 35-40 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. کسی امیر سے نہیں کہا، کسی رئیس سے نہیں کہا، کسی کو نہیں لکھا. گاؤں والے یہاں بیٹھے ہیں، کبھی نہیں کہا ان سے. ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ بیچارے تعاون کرتے ہیں، کام ہوتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا. ہاں مدرسوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں پھر وہ نہیں ہوتی، اور فضول خرچی تو ہونی بھی نہیں چاہیے.
شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آج تو رخ سارا مدرسے والوں ہی کی طرف ہے، وہ میری اپنی ہی طرف ہے۔ بھائی میں بھی تو مدرسے والا ہوں، ہاں ہے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے، بخدا قسم کھا کے کہتا ہوں ان مدارس سے، مدرسے والوں سے میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کسی نے میری جائیداد دبا لی، یا کسی نے میرا کوئی مالی حق روک لیا، یا کوئی مجھے ستا رہا ہے۔ ستانے والے تو ہیں، حسد کرنے والے بھی ہیں، اور سوچتے ہیں اتنے بڑا درخت کے نیچے چھوٹا سا پودا کیوں پنپ رہا ہے؟ درخت کے نیچے کوئی پودا لگاؤ نہیں پنپتا ہے، لیکن چراغ آ کے ایزد برفروزت کسے کو تحزند ریشت نسوزت، جس چراغ کو مولا اور مالک روشن کرنا چاہیں، جو اسے بجھانا چاہے گا اس کی داڑھی اور اس کے بال جل جائیں گے۔ کتنے لوگ حسد میں مبتلا ہیں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے محسود ہوں، حاسد نہیں ہوں۔ مدرسے کی نیک نامی پر لوگ جل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، اور چھپا تو نہیں رہتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے دارالعلوم کے اساتذہ کے یہاں، وہ میرے تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، مدرسہ تو اس لیے ہے کہ ہم لوگوں میں دین زندہ کریں، اور تم خود حسد میں مبتلا ہو۔ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ کہہ رہا ہوں حضرت والا شاہ جلال آبادی قدس روح نے ایک مرتبہ خاص مجلس میں یوں فرمایا تھا، میرا دل اس وقت ان مدارس سے، اور اپنا جو مدرسہ تھا کیونکہ پوری ہی بات نقل کرنی چاہیے، اسے بھی فرمایا اس مدرسے سے بھی اور مدرسوں سے بھی بہت دکھا ہوا ہے۔ کیوں دکھا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ معاملہ علم کے مطابق نہیں ہے، مدرسے کا نظام سنت و شریعت کے مطابق نہیں چلاتے۔ یہی کوہن مجھے بھی ہے، یہی درد مجھے بھی ہے۔ سنت و ایک چیز بغض للہ و فی اللہ بھی تو ہے، سنت و شریعت کے مطابق نظام استوار کرو میرے بھائی۔ سب سے پہلے ہم مدرسے والے جو تعلیم و تعلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کریں، تو سب سے پہلے تو دین پورے طور سے مدرسوں میں ہونا چاہیے۔ مدرسے کے نظام کا کوئی ایک جز بھی اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا خان قدس نے فرمایا، جائزہ لیں ہم سب، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں سرخروئی ہو، کامیابی ہو، کچھ ملے، ورنہ تو بھائی خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور پھر کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج اس نشست اور مجلس میں خاص طور سے اہل مدارس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ انہیں تو کوئی کہتا ہی نہیں، بہت ہے یہاں، اور ایک سے دوسرے کو بات پہنچنی چاہیے۔ اور آپ حضرات سے بھی میں نے عرض کیا، بھائی یہ دین، یہ سنت، یہ شریعت، یہ مذہب اسلام، قرآن و حدیث ہمارے نفع اور فائدے کے لیے ہے۔ نفع اور فائدہ جب ہوگا جب اپنی زندگی صبح و شام کی، دن اور رات کی، خلوت کی، جلوت کی، انفرادی، اجتماعی، سیاسیات میں، معاشرات میں، معاملات میں، اخلاق میں، انتظامیات میں، مالیات میں، ظاہر میں، باطن میں اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے۔ صرف اس یقین رکھنے سے کہ مذہب اسلام بہت خوبیوں کا مذہب ہے، اتنی سی بات سے نجات نہیں ہوگی، اور صرف اتنی بات ہمارے لیے سود مند اور کافی نہیں ہے۔ اس لیے بلایا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ حضرات سے ہم کچھ کہیں، اور بس میں مختصر طور سے خلاصے کے طور پر یہی کہتا ہوں، ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ اپنے صبح و شام کے سارے کام اللہ کے قانون کے مطابق کریں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں،
حکام ہوں، محکومین رعایا ہوں، گاؤں دیہات کے ہوں، شہروں اور قصبوں کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، حسب و نسب کے اعتبار سے سادات و شیوخ میں سے ہوں یا دیگر اور خاندان، دین سب کے لیے اور قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا سرخرو ہوگا، اور جو نظر انداز کرے گا پھر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ بس اب رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ مراد ماں نصیحت بودو کر دیں، حوالت با خدا کر دے مرفتے، اگر نیایت بے گوش رغبت کس بر رسول بلا باشد بس۔ ارے جو بیماری ہو تو تشخیص تو اسی کی ہو نا، دوا تو اسی کی تجویز ہو نا۔ ادھر ادھر کی ایران و توران کی باتیں کرنے سے مریض کو کیا فائدہ ہوگا؟ مریض ٹی بی کا ہے اور داد دی جا رہی ہے ایران اور توران کی چیزوں کی، کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے بطور خاص کہا، میرا بھی دل ان مدارس سے، مدرسے والوں سے بہت سو سے مجھے صاف کہتا ہوں آج بغض فی اللہ ہے، بغض للہ ہے۔ اسی تعلق سے جب 10 منکرات کھلم کھلا کرتے ہیں، کیسے قلب اور دل ان کی طرف سے منشرح ہو تھا، ختم کر دیا میں نے انشراح۔ امت کا حکیم اور ملت کا مجدد شکایت کر رہا ہے ایسے دیندار لوگوں کی جو دوسرے اپنے اعزاء اور اقارب سے ان کے کھلم کھلا منکرات میں مبتلا ہوتے ہوئے انشراح کا تعلق رکھتے ہیں اور نہ کرتے امت کے حکیم اور ملت کے مجدد۔ آقا فرما رہے ہیں، سن لو یہ حدیث شریف، کبھی ویسے ہی سمجھتے ہو کہ بس دین تو نماز روزے کا نام ہے، حج زکات کا نام ہے، اس سے بیعت ہو جاؤ، تسبیح ہاتھ میں لے لو، چلہ کشی کر لو۔ جب تک 4 چیزیں کسی بندے میں نہ ہو وہ مکمل کامل ایمان والا نہیں، کامل مومن نہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پڑھاتے ہیں مشکاۃ شریف لوگ، اور ویسے پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، مگر پڑھا اور مڑھا، پڑھا اور پیچھے پھینک دیا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ فرمایا جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت اور چاہت کا تعلق رکھا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہے، اور کسی سے نفرت اور بغض رکھا اللہ ہی کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ابغض للہ، ایک شخص باز نہیں آتا، کھلم کھلا ناجائز کام کرتا ہے، اس سے بغض اور نفرت، یہ ہے البغض للہ، نفس کے لیے نہیں۔ اس کی دلیل، چھوڑ دو ان منکرات کو، چھوڑ دو ان ناجائز چیزوں کو۔ دیکھو ہم تمہارے پیروں کے نیچے اپنا سر بچھاتے ہیں، جیسا کہ واقعہ ہے ہمارے حضرت والا شاہ القدس نے سنایا بھی اور ویسے بھی لکھا ہوا ہے۔ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، لیکن وہ سماع سنتے تھے۔ ایک اور بزرگ تھے اس وقت، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نکیر کرتے تھے، اس پر رد کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمہ اللہ کا رحلت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت، تو سلطان نے، یہ حضرات تو مخلص تھے، بے نفس تھے، وہ صحیح سمجھتے تھے، ملاقات کے لیے آئے۔ کیسے آئے؟ اجازت چاہیے۔ تو قاضی ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ سلطان نظام الدین سے ان کے اس عمل کی وجہ سے منقبض تھے، انہیں تکدر تھا، انقباض تھا، بغض اور نفرت تھی۔ اجازت نہیں دی، کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دو لقائے حبیب کا وقت ہے، میں بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ یہاں کچھ نہ کچھ گنجائش تھی مسئلے میں، اور جہاں گنجائش بالکل نہیں ہے فقہی شرعی اعتبار سے، آؤ بات کرو، بالکل ناجائز اور 10 ناجائز، وہاں کیسے انشراح باقی رہے گا؟
ہاں جو ہر ایک کا بھلا بن کے رہنا چاہتا ہو، وہ ملائے اعلیٰ میں برے لوگوں میں لکھا جا رہا ہو، اللہ کے یہاں برے لوگوں کی فہرست میں اس کا اندراج ہو رہا ہو، ادھر تو توجہ ہی نہیں کسی کی۔ آج کل صلح کل کا مزاج، ہر دن عزیزی کا فتنہ۔ ایک بار مجلس ہوئی تھی 1-1.25 گھنٹہ، وہ نیٹ پر پڑھی ہوگی، اسے ذرا پڑھیں۔ ہر دن عزیز، اس کے ہی برے نہ بنے، ان سے بھی برے نہ بنے، آئیے تشریف لائیے۔ یہ دین نہیں سکھاتا، دین یہ نہیں سکھاتا۔ بات تو لمبی تھوڑی سی ہو گئی، اتنا ارادہ نہیں تھا، پوری کر رہا ہوں۔ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمہ اللہ کھینچے ہوئے تھے ان سے، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ منع فرما دیا، لقاء حبیب کا وقت ہے، میں بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ تھے حضرات بھائی، مگر تھا دونوں طرف اخلاص۔ اب جواب سنو، اب جواب سنو، کیا فرمایا سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اللہ اکبر۔ میں اللہ اکبر ویسے نہیں کہہ رہا جیسے مداری چندہ کرانے کے لیے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تماشا کر رکھا، یہ واقعی بات ہی ایسی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا نظام الدین اتنا گستاخ نہیں ہے، توبہ کر کے حاضر ہوا ہے، اور جب توبہ کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہ باقی نہیں رہا۔ حضرت یہ کو کچھ نہیں ہے۔ اب اگلا جواب سنو، جواب تو یہ بھی بڑا عجیب ہے، اور ذرا اگلا سنو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اچھا اب یہ میری پگڑی لے جاؤ اور ان کے قدم کے نیچے بچھا دو، اور یہ کہو کہ اب اس پر چل کے آئیں۔ اولئک آبائی فزینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ یہ بندہ بھی اعلان کرتا ہے، چھوڑ دے ان منکرات کو اور ان ناجائز کاموں کو، میں ان کے لیے پگڑی نہیں، میں سر بچھا دوں گا، میں بچ جاؤں گا کہ میرے بدن پہ چل کے آئے، اور جب تک نہیں چھوڑتے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے یہاں عزیز ہو جاؤ بس کافی ہے۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، اسی لیے تو بیٹھ گیا بریڑی میں، دارلو مدارلو میں نہیں۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ بس یہ چاہیے، تو نہ چھوٹے مجھ سے یارا، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ یہ ہے بغض اللہ، ہے ہی نہیں۔ مولانا تھانو قدس لوگ رو رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اٹھ گیا بغض اللہ، بغض فی اللہ، ہے ہی نہیں، کیونکہ صلح کل اور ہر دل عزیزی، ہر دل عزیزی یہ کچھ نہیں ہے۔ کہاں ملتا ہے بغض اللہ بغض فی اللہ؟ اور آگے سنو، فرمایا دو چیزیں ہوئی، اللہ ہی کے لیے دے، یہ تو کرتے ہیں لوگ، اعطاء للہ تو ہے، ومنع للہ، اللہ ہی کے لیے ہاتھ کھینچ لے نہ دے۔ تم کہو گے جی یہ کیسے کہ اللہ ہی کے لیے نہ دے؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ کسی مدرسے کا نظام صحیح نہیں، اس میں مال کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، نہیں دیں گے اس کے سفیر کو ایک بھی پیسہ، نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ چھوٹی سی آپ بیتی سنا کے بعد ختم کروں۔ جلال آباد میں جب میں تھا 14 سال رہا، تو میرا جو کمرہ تھا جس کا دروازہ باہر کھلتا تھا، وہاں ایک سائل آتا تھا، وہ بیچارہ دروازے سے باہر سے ہی اللہ آپ کو ایسا رکھے دعائیں دینا شروع کر دیتا، اللہ یوں کرے، اللہ جنت دے، اللہ یوں کرے اللہ، وہ ورد و وظیفہ پڑھنے لگتا۔ مجھے جو میسر ہوتا میں دے دیا کرتا تھا۔ مجھے ایک شخص نے جو میرے مکان کے بالکل قریب میں ہی دکان کیے ہوئے تھے، ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں؟ میں نے کہا بھائی کیا؟ یہ پتہ ہے کہ بیچارہ یہ کمزور ہے، غریب ہے۔ جی حضرت اس کا تو حال بہت اچھا ہے، اور جیسے ہی اسے آپ سے پیسے ملتے ہیں یہی اڑا دیتا ہے ٹھیلی والے کے پاس، پپیتا خریدے گا، امرود خریدے گا، یہ خریدے گا، اور یہ تو جوا سٹا لگاتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ کہ میں نے کہا اچھا یقینی بات ہے؟ کہ بالکل یقینی، کہو میں اور لوگوں سے تحقیق کرا دوں، اس کی تصدیق کرا دوں۔
میں نے کہا بس ٹھیک ہے تمہارے اوپر اطمینان ہے، تصدیق کی تو بات نہیں، تو بس میں نے کہا اب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ آتا، وہی ورد و وظیفہ پڑھتا۔ میں نے کہا چاہے شام تک بیٹھا رہیے چاہے رات تک بیٹھا رہیے، ایک پیسہ نہیں دوں گا، خبردار۔ چلا یہاں سے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جوا اور سٹے میں میرا پیسہ لگائے گا تو کیوں دوں؟ اللہ کے لیے دیتا تھا، اب اللہ ہی کے لیے دینا بند کر دیا۔ یہ چار چیزیں ہیں، چاروں ہوں گی تو ایمان کامل ہوگا۔ جائزہ لیں ہم سب، دینی خدام، پڑھانے والے، واعظ کہنے والے، خانقاہیں چلانے والے، بغض للہ اور منع للہ بھی ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر چار پہیوں کی گاڑی دو پہیوں سے نہیں چلتی۔ کسی نے کار دیکھی جو دو پہیوں پر بھاگی چلی جا رہی ہو؟ سرکس ورکس میں تو وہ کرتب باز ہوتا ہے، نہیں دیکھی نا؟ ارے بھائی گاڑی تو ہے چار پہیوں کی اور دو پہیوں سے چلے گی۔ ایمان مکمل جب ہوگا جب یہ چاروں چیزیں ہوں گی۔ کیا ہم دوسروں کو تلقین کریں گے اور واعظ کہیں گے، خود تو ہمارے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور کہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہوس والا ہے، منبر ہے، تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانی کی۔ اقبال نے سب کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اور صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، اور شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بیزو، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا دوسروں کو کہنے سے۔ دوسروں کو سبق پڑھانے سے پہلے ہمیں خود سبق پڑھنا چاہیے، دوسروں کو راستہ دکھانے سے پہلے ہمیں خود اس راستے پر چلنا چاہیے۔ دین کو زندہ کرنا ہے، نشر و اشاعت کرنی ہے تو پہلے اپنے مدرسوں میں زندہ کرو، خانقاہوں میں زندہ کرو، اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے آپ میں زندہ کرو، تب ان مدارس پر وہ صحیح مقاصد و ثمرات مرتب ہوں گے جو ان مقاصد کے ہیں اور جو پہلے مرتب ہوئے۔ بس میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس وقت وہ بات کی جو شاید آپ لوگ نہیں سنیں گے، اور باتیں تو سنیں گے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مجھے ان سے اس لیے نہیں کہ میرا کسی نے کوئی کاروبار میں جھگڑا ہے، زمین جائیداد دبا لی، یا مجھے ویسے ستا رہے، پریشان کر رہے، ظلم و زیادتی کر رہے، دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، صاف بات ہے۔ میں تو اس لیے جاتا ہی نہیں جلسوں میں، مجھے برداشت نہیں ہے، جاؤں گا تو پھر وہاں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو بلایا گیا یہ باتیں بتانے کے لیے، تو بات تو یہ بھی آ گئی اور باتیں بھی ہیں۔ ہمارے مولانا بھی تشریف فرما ہے، سوز ضرور رکھنے والے ہیں مسلمانوں کے تئیں، ان کے اب کے افکار میں ماشاءاللہ ان کا فکر ہے، ان کے بھی ایک طلب ہے، وہ آپ ان کی زبانیں سنیں گے۔ اور انشاءاللہ پھر ہمارے حضرت استاذ الاساتذہ مولانا قمر الدین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت بات تو ہم بھی کر لیتے ہیں، بیانات کر لیں گے، لیکن جب تک اپنے بڑے ہیں بڑائی ان کو دی جانی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ تو 4 بچے حفظ قرآن سے فارغ ہوئے، ان کے سر پر ذرا دستار رکھ دیں گے، دعا کرا دیں گے، کچھ تھوڑا سا برکت، ان کی باتیں بھی سن لیجئے گا، پھر انشاءاللہ جلسے کا نظام ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، بھائی یہ موقع بار بار نہیں آتے، شادی بیاہ میں لوگ 1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے ہیں، ویسے بھی جاگتے ہیں، اسی طرح سکون دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ مولانا کی غایت محبت و عنایت کی بات ہے، کیسی ہی مشغولی ہو اور کیسی ہی ان کی طبیعت ہو، اس بندے کی عرض پر تشریف لے آتے ہیں، بہت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ مولانا سیدھے سادے لگتے ہیں، وہ تو بڑے لوگوں میں ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی،
اس لیے آپ ان کی بات کو بڑی یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ وہ ہر طبقے سے متعلق مجھے امید ہے کام کی باتیں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد